الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا جو وظیفہ ہے بڑا ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے، اس لیے میں نے اس کو نام دیا ہے کہ بے اولادی کا تانا ختم، آسان عمل اور آپ بھی ماں بن سکتی ہیں۔ اس لیے اس کو یہ نام دیا ہے تاکہ یہ ایک مجرب اور گارنٹی شدہ عمل ہے۔ ظاہری بات ہے اس دور میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے پاس بھی تانے آتے رہتے ہیں، جناب علی ہماری بہو ہے اس کو بچہ نہیں ہوتا اس لیے ہم نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ یار یہ ظلم ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں دے رہی کیا؟ اور پھر بات بات پر ان کو تانے مارنا، آپ کے تو بچے نہیں ہو رہے، پھر ہر کسی کا اس سے رخ موڑے رکھنا، اس کو تو بچے نہیں ہو رہے، اور شوہر کا طلاق دے دینا، لڑائی جھگڑا کرنا اور طلاق دے دینا، یہ بھی نہیں ہو رہا۔ غلط بات ہے۔ میں اپنے سننے والوں کی یہ نصیحت کرتا ہوں، اولاد میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ مایوس نہ ہو، مایوسی کو ختم کر دیں۔ یہ مایوسی ایسی ہے کہ جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ رب کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے ماحول جو گھروں میں ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے، ایسے ماحول میں بھی نہ پڑیں، رب کی رحمت کو یاد رکھیں۔ اور یہ جو وظیفہ ہے یہ کئی بار لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، الحمدللہ مولا کریم نے ان کی جھولیاں بھر دی ہیں۔ اگر آپ بھی کریں گے تو آپ کی جھولی بھی بھر سکتی ہے۔ مایوس نہ ہوں، اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اور گھر کے اندر اس طرح کی جو باتیں ہیں نا اتفاقی ان کو دور کریں۔ یار کئی لوگ مرتے ہیں بھئی اس کو اولاد کیوں نہیں ہو رہی، غلط بات ہے یار۔ کئی نبی تو ایسے ہی ہے کہ جو سالوں سال ان کی اولادیں نہیں ہوئی ہیں۔ کیا نبیوں نے بھی ایسا طریقہ اپنایا ہے جو آپ اپنا رہے ہیں؟ کبھی اور ولی ایسے ہے کہ کئی ولی ایسے ہے کہ جن کی اولادیں نہیں ہوئی، کیا ان ولیوں نے بھی ایسا طریقہ اپنایا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں۔ تو دوست شادی انسان دوسری کر سکتا ہے، آپ اتنے ہیں کہ دوسری شادی کر لیں۔ تانا دینے اور مارنے والی بات اور طلاق دینے والی بات کس نے کہی ہے؟ تمہیں کس نے سمجھائی ہے؟ اس لیے تو رب تعالیٰ نے دوسری شادی، جن کی اولاد ہے رب تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اولاد جن کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے اس امتی پر زیادہ فخر کروں گا جس کی اولاد زیادہ ہوگی۔ حالانکہ میری اولاد ہے، رب تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، رب تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، 2 بیٹیوں سے نوازا ہے مجھے۔ میں بڑا خوش ہوا تھا جب میری بیٹیاں پیدا ہوئی تھی، میں نے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی دونوں کے وقت۔ اور اب دوسری شادی کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میری بیوی نہیں، نہ الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ نبی کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے کہ حضور نے فرمایا جس کی اولاد زیادہ ہوگی قیامت کے دن میں اس کے اوپر فخر کروں گا، زیادہ اولاد کے حصول کے لیے میں بھی سوچ رہا ہوں شادی کے لیے، اور تلاش بھی کر رہا ہوں کہ اچھا رشتہ ہو تو کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، وہ طلاق یافتہ ہو کوئی بھی ہو، بات یہ ہے کہ اس معاملے پر آ کر اولاد سے مایوس ہو کر عورت کو مارنا بھی نہیں چاہیے، طلاق بھی نہیں دینی چاہیے، اور تانے بھی نہیں دینے چاہیے۔ یار کئی نبی ایسے ہیں، کئی ولی ایسے گزرے ہیں ان کو اولادیں میں نہیں ہوئی ہیں، اور ساس جو ہوتی ہے وہ ساس بات بات پر تانا دیتی ہے، نندیں ہوتی ہیں اور بات بات پر تانا دیتی ہے۔ کیوں دیتی ہیں؟ اگر تمہارا بھائی یا تمہارا بیٹا اور شادی کرتا ہے اس سے بھی اولاد اس کو نہ ہو، پھر کس کا قصور ہے؟ یار یہ تو رب کی دین ہے، کسی کو جلدی عطا فرما دیتا ہے، کسی کو دیر سے عطا فرما دیتا ہے، کسی کو کسی وسیلے سے عطا فرما دیتا ہے۔
किसी को किसी वसीले से, मेरे पास कुछ कई लोग ऐसे आए हैं औलादें नहीं हो रही, मैं कस्मिया तौर पे कह रहा हूं, कस्मिया तौर पे कह रहा हूं, उनमें से कुछ लोग आज ऐसे भी हैं कि जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हो चुके हैं जो मेरे पास आए थे। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने उनको तवीज़ दिया, मेरे तवीज़ की वजह से उनको बोला ना, सिर्फ रब ताला ने मुझे वसीला बनाया, मेरी उसमें कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने कलाम लिखी और मेरे रब ने करम फरमाया है, बस उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। ये बात को समझे कि मैं बहुत बड़ी फूंक मार रहा हूं और बहुत बड़ा फड़ल मार रहा हूं, नहीं, मेरी 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 कोई ताकत ही नहीं है उसमें। मैं कौन हूं औलाद देने वाला यार? मेरे जैसा गम तो दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा जितना मैं गुनहगार हूं। ये मेरे रब की रहमत है, बस उसकी करम नवाजी और उसका कलाम बरहक है, कोई शक नहीं है उसके कलाम में। तो औलाद रब ताला अता फरमाएगा। जो आज का मैं वजीफा दे रहा हूं, जो भी इन तानों में ढले हुए लोग हैं, मायूस हो चुके हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं मेरे वजीफे को करो और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 महीने बाद अपनी झोलियां भरते देखें। हाँ, गारंटी दे रहा हूं मैं इस वजीफे की, इंशाअल्लाह मुझे रब के कलाम पर यकीन है, बरहक है वो, और मैं पक्का अन्ना एतमाद रखता हूं, जिसे अन्ना एतमाद कहा जाता है। इंशाअल्लाह रब खूबसूरत औलाद अता फरमाएगा और नेक औलाद अता फरमाएगा। करना सिर्फ यह है कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ें और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इनके पढ़ने के बाद सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है या हमीदो, या हमीदो। कुछ लोग हमें कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, मैं फिर कह रहा हूं या हमीदो, या अलिफ या, हा ज़बर हा, मीम ज़ेर या मी, या हमी दाल पेश दो, या हमीदो, या हमीदो। 7 मरतबा पढ़ना है हर नमाज के बाद। 11 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ें, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर उसके बाद 7 मरतबा या हमीदो पढ़ें, या हमीदो 7 मरतबा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक औलाद रब ताला अता फरमाएगा और हर किस्मी ताने खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।